سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جتنی بھی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں وہ تمام کی تمام ویڈیوز آپ کے دیکھنے سے مطلب رکھتی ہیں کہ کیسے لوگ اپنے پیروں کو، اپنے ولیوں کو بچانے کی خاطر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استعمال کرتے ہیں۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے ویڈیو کو پراپر سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہاں ہے تمہارے ولی یہ داتا صاحب اور غوث اعظم اور یہ خواجہ غریب نواز؟ ملک ڈوب رہا ہے، سیلاب آئے اور تمہاری مدد کو نہیں آتے؟ تو جناب اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ 64 ہجری میں جب اتنی بارشیں ہوئی تھی، خانہ کعبہ کی جو دیوار تھی وہ شہید ہو گئی تھی، اس کو دوبارہ جو ریپیئر کیا گیا تھا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ یہاں تک نہیں بات رہی، پھر عباسی دور میں بھی بارشیں ہوئی، طواف کرنا مشکل ہو گیا، اتنا پانی آ گیا تھا۔ اور پھر عثمانی دور میں بھی سیم سچویشن ہوئی، لوگ کشتیوں میں طواف کرتے تھے۔ اور پھر 2002 میں بھی سیم سچویشن ہوئی، اتنا پانی تھا، لوگ جو ہے طواف کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ اب کیا ادھر سوال یہ معاذ اللہ کریں کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکا؟ جناب ایسا نہیں ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی عقل میں نہیں آتی، اور ویسے بھی جو ہے دین میں عقل کی کوئی دخل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اولیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اولیاء کو ہم قطعی نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر شریک ٹھہراتے، ان کو ہم اللہ کا دوست مانتے ہیں۔ ایسے کئی جو ہے واقعات ہوئے، کسی غزوات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئی، کسی غزوات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد نہیں آئی۔ اب رسول پاک کے دندان مبارک جو ہے شہید ہوئے، اب وہاں پر کیوں نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک کی مدد کی؟ اتنے پیارے حبیب کے وہ دندان مبارک شہید ہوتے دیکھ سکتا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ معاذ اللہ یہ سوال کرنا بھی جو ہے نا نہیں بنتا ادھر۔ تو آپ جو ہے نا اپنی عقل کو ذرا تھوڑا کو صحیح طریقے پر لے کر آئیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیارات میں ہر چیز ہے، لیکن وہ اپنے لوگوں کو آزماتا ہے۔ سب سے پہلے میرے بھائی آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، کہاں خانہ کعبہ ہے یار، اور کہاں تمہاری وہ درباریں ہیں جن کے خلاف تھے آپ علیہ السلام؟ داتا صاحب کی، یا آپ کو احمد رضا خان بریلوی کی، یا پھر وہ غوث پاک کی، جس کی بھی دربار ہے، آپ علیہ السلام تو ان تمام درباروں کے خلاف تھے۔ آپ علیہ السلام نے قبروں کو پکا کرنا، ان پر مجاور بن کے بیٹھنا، قبروں کو چونا لگانا، ان پر لکھائیاں کرنا، یہ چادریں چڑھانا، عرس منانا، عیدگاہ بنانا، سجدہ کرنا، عبادت گاہ بنانا، ان تمام چیزوں سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ تو سب سے پہلے تو یہاں پر ہی آپ کی یہ مشابہت اور یہ کمپیریزن آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ چلے ہم ایسا کرتے ہیں، آپ کی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ کیا کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو کہ اللہ کے محبوب ہیں، تمام نبیوں سے معتبر ہیں، آپ علیہ السلام نے کبھی اپنے صحابہ کو یہ بتایا کہ میں اس ہتھیلی کے اندر اللہ کے تمام کائنات کو دیکھتا ہوں، سیارے، سورج، چاند، یا یہ جو یونیورس نظر آ رہا ہے، اس یونیورس کے علاوہ اور بھی جتنی دنیایں ہیں میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں؟ مجھے یہ بتائیں، جب غوث اعظم جو میرے آقا کی اولادوں میں ہیں وہ ارشاد فرمائیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائے کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ آپ کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی خود کے بارے میں کیا کلیم کرتے ہیں کہ میرا جب کوئی نام لیتا تھا نا بے وضو تو وہ مر جاتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بلا کے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایسے تو انسان ختم ہو جائیں گے، سارے امت مسلمہ ختم ہو جائے گی۔ پھر اسے پاک نے کہا چلے بال ٹوٹا کرے گا، اب سے جو میرا نام لے گا نا باوضو، اب سے اس کا بال ٹوٹے گا۔ بزرگان دین اولیاء اعظام کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو آپ کا نام بے وضو لیا کرتا تھا، آپ کا نام بے وضو لیتا تھا، تو اس کے اوپر مفلسی یا تنگ دستی آ جاتی تھی۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے بیان میں عرض کیا تھا کہ سید عبد القادر اربلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں جو شخص بھی آپ کا نام بے وضو لیتا اس کی زبان کٹ کر زمین پر گر جاتی یا وہ ہلاک ہو جاتا۔ پھر وہ کسی ایک قبر پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کیا کہہ کے زندہ کرتے تھے؟ تو کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے بولا کہ اے قبر والے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو نہیں ہوا۔ پھر بڑے پیر صاحب نے کہا اب اس کو میں حکم دیتا ہوں، چل بھی کھڑا ہو جا۔ وہ قبر والا جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، ڈھول بجاتا ہوا، پتہ نہیں گانا گاتا ہوا۔ ایک عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، غوث اعظم گزر رہے ہیں۔ عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ۔ مسلمان پڑا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے۔ غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا۔ پرانی قبر پہ لے گیا، کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو، کہنے لگے اگر ہو گیا تو۔ غوث اعظم کہنے لگے اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں تیرے رسول کے لیے۔ پھر فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کے اس نے پہلا جملہ کہا تو کمال کر دی، کہنے لگی میرے نصیب دیکھو میں بنی اسرائیل کی تھی، عبد القادر تیرے صدقے جاؤں، تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دی۔ اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آیا، فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا کسی بھی ایک صحابی نے یا کسی بھی ایک پیغمبر نے خود کے بارے میں کبھی کلیم نہیں کیا۔ اب مجھے یہ بتائیں آپ کہ جو کام کسی پیغمبر نے نہیں کی، جو معجزات کسی پیغمبر کو نصیب نہیں ہوئے، کبھی انہوں نے خود کے بارے میں یہ کلیم نہیں کیا، اور آپ کے پیر حضرات، آپ کے ولی حضرات خود کے بارے میں جو کلیم کرتے پھر رہے ہیں، تو یہ گستاخی نہیں آپ علیہ السلام کی شان میں اور اللہ کی شان میں گستاخی نہیں۔ پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اب یہ جو ملکوں میں سیلاب آ رہا ہے اس کو پیروں کو بولو نہ روکے۔ تو الحمدللہ وہ
हजरात जो जा चुके हैं उनका फैज जारी है और जारी रहेगा, लेकिन है हकीकत वो ये कि बुजुर्गों का फैज उनकी मौत के बाद, उनकी वफात के बाद कम नहीं होता, बढ़ जाता है। अब कोई कहे भाई ये मुवाहिद नहीं है जो इस किस्म की बात कर रहा है, शिर्क की बात कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि अरे भाई इस दुनिया में देने वाली तो एक ही जात है, कोई और है? अगर कोई उस्ताद, अगर कोई शेख, अगर कोई वालिद, अगर कोई पीर किसी को कुछ इल्म देता है या उसकी रहनुमाई करता है तो वो अल्लाह की अता की वजह से करता है। अल्लाह जिसको चाहे वास्ता बना दे, वो वास्ता बना दे। वो वास्ता चाहे तो कोहे तूर को बना दे, वो चाहे तो आग को बना दे, उसके जरिए पहुंचा दे, वो जिसको चाहे वास्ता बना दे। 12 साल पुरानी बारातों को जिंदा किया था। ये जो डंकी लगा के कुछ अर्सा पहले लोग मरे थे पानी में, उनको क्यों नहीं निकाल के आते? पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनका फैज जारी रहेगा क़यामत तक। अल्लाह भूख प्यास से पाक है, नींद से पाक है, और हम लोग खा लें तो निकालने के मोहताज, नींद आए तो सोने के मोहताज, सो गए तो फिर उठने के मोहताज। हम तो हैं ही मोहताज, हर एक चीज में मोहताज है। एक इंसान की औकात इतनी है कि वो इतना मोहताज है, वो कैसे मेरे रब के बनाए हुए कानूनों में अपना हिस्सा डाल सकता है, कंट्रीब्यूशन कर सकता है, चीजों को कंट्रोल कर सकता है। और तुम अपने पीरों को डिफेंड करने के लिए जो तुम्हारा बनाने वाला है उस पर बात करो, उसके घर पर बात करो। उधर भी तो पानी था, उन्होंने क्यों नहीं पानी निकाला? शर्म नहीं आती तुम्हें? अल्लाह को रोज़े महशर वाले दिन क्या मुंह दिखाओगे? यही पीर तुम्हें लानते दे रहे होंगे कि तुमने हमें बर्बाद कर दिया, नाम ले लेके, मदद मांग मांग के, शिर्क कर करके हमें बर्बाद कर दिया। और जब वो तमाम तर शिर्क का तुम पर डाला जाएगा ना, फिर तुम तमाम लोगों को पता चल जाएगा और हम भी देख लेंगे कि क्या मामला होता है। अगर मुनकिर में है हिम्मत तो मेरे सामने आए, अगर मुनकिर में है हिम्मत तो मेरे सामने आए। A few moments later. नहीं, आप लोग बात कीजिए, आप बात कीजिए। आप बहुत बड़े शख्सियत हैं, बड़ी शख्सियत हैं आप नात वगैरह पढ़ते हैं, आप रुकिए, आप नात पढ़ते हैं ना, तो आप बहुत बड़े ये हैं, आप बहुत बड़े शख्सियत हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं आप। नहीं, आप बता के जाएं, आप बहुत नहीं, आप क्या हटेंगे ना, आप बहुत बड़ी शख्सियत है, आप क्यों भाग रहे हैं? ऐसे लोगों को ना कहा जाता है फसली बटेरे। ये सिर्फ अपने घर तक महदूद होते हैं, जो उनको पीरों फकीरों की कहानियां सुनाने के लिए, पीरों फकीरों की कहानियों को प्रमोट करने के लिए, या कादरी को मुजद्दिद प्रमोट करने के लिए, गुस्ल वक्त प्रमोट करने के लिए जो चैनल्स इनको मिले हुए हैं, ये सिर्फ उधर ही बैठ के बक सकते हैं, बोल सकते हैं। उसके अलावा इनके कोई औकात और हैसियत नहीं है। भाई तुम्हारे सामने ही बैठे थे जिनको तुम मुनाफिक कहते हो, अच्छा भाग क्यों रहे थे? उससे बात करते ना, वहाँ तुम भागते फिर देखूँ, तुम्हें पता है कि मेरे पास कोई जवाब नहीं। जहाँ चैनल पर बैठ के ये बंदा इतनी बकवासें करते हैं, पीरों की कहानियों पर ऐसे इसकी जान निकल रही होती है, मर रहा होता है, और ये अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर नहीं मानता, जो शारक से भी ज्यादा करीब, जिसने तमाम कायनात को बनाया। पैगंबर भी उसी के मोहताज थे, पैगंबर भी अल्लाह के मोहताज, तमाम पूरी दुनिया अल्लाह की मोहताज, और वो हाजिर नाजिर ही नहीं है। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੈਲਾਬੀ ਰੇਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਏਗਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਹਾਜਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਬਰ, ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਸੀ ਜਾਹਿਲ ਅਵਾਮ ਹੈ, ਅਣਭਗਤ ਨੇ, ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਸੱਪ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਾਹਬ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਸੱਪ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਜੀ ਹੋਰੀ ਲੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह तो मंगो।